جادوئی کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ یہ ہے میجک کہانی ٹی وی۔ کہتے ہیں جب اندھیرا حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اللہ اپنے نور کو کسی خاص شکل میں بھیج دیتا ہے۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ اس گاؤں میں صرف ایک نہیں، دو طاقتیں بیدار ہو چکی تھیں، ایک ظالم چڑیل اور دوسری ایمان پری۔ یہ کہانی ہے ڈر اور ایمان کی جنگ کی، ایک ایسی رات کی جس کے بعد گاؤں کبھی پہلے جیسا نہ رہا۔ ایمان پری، روشنی کی محافظ۔ ایمان پری کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ گاؤں میں نورانی لڑکی کے نام سے مشہور تھی۔ کہتے ہیں بچپن میں اس کی پیدائش کے وقت کمرے میں ایک عجیب سا نور پھیلا تھا، اور تب ہی ایک بزرگ نے کہا تھا، یہ بچی عام نہیں، یہ ایمان کی پری ہے، اللہ کی امانت ہے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتی، بیماروں کی تیمارداری کرتی، اور ہر مشکل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتی، اور اس کی آنکھوں میں ایک اطمینان ہوتا، جیسے ہر مشکل اس کے لیے آسان ہو۔ لیکن اس گاؤں میں ایک پرانی حویلی بھی تھی، جہاں سے چیخیں آتی تھیں، اور لوگ کہتے تھے وہاں ایک ایسی ظالم چڑیل ہے جو نیکی اور ایمان والوں سے سخت نفرت کرتی ہے۔ ظالم چڑیل کی واپسی۔ پچھلے 50 سالوں میں جب بھی کسی نے اللہ کا نام لیا، قرآن پڑھنے کی کوشش کی، اس چڑیل نے اسے مار ڈالا۔ لوگ کہتے تھے یہ چڑیل بددعاؤں کی پیداوار ہے، اس کی سانسیں بھی زہر ہے، اور وہ صرف کمزور ایمان والوں کو شکار بناتی ہے۔ اور پھر ایک رات ایمان پری کے ابو کی سانسیں رکنے لگے، دوا ختم ہو گئی، اور ڈاکٹر شہر میں تھا۔ راستہ صرف ایک تھا، اسی حویلی کے پاس سے گزرتا ہوا۔ ماں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہ جا بیٹی، وہ چڑیل تجھے ختم کر دے گی۔ ایمان پری مسکرائی، قرآن سینے سے لگایا، اور بولی، جس دل میں ایمان ہو وہاں چڑیل نہیں، فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ اندھیری رات، سیاہ جنگل، اور پہلی چیخ ہوا رک گئی۔ چاند چھپ گیا، جنگل میں عجیب سا کھنک سنائی دی، جیسے کسی کے پازیب گھسکنے کی آواز ہو۔ دور سے ہنسنے کی آواز آئی، اے ایمان پری، تو ایک دن خود میرے پاس آئے گی، تیرے ایمان کی جوڑے میں خود کاٹوں گی۔ ایمان پری نے کانوں میں انگلیاں ڈال کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، لیکن اچانک ایک سایہ تیزی سے اس پر حملہ کرنے لگا۔ درخت پتوں سمیت زمین سے اکھڑنے لگے، زمین ہلنے لگی، اور چڑیل نمودار ہوئی۔ اس کی آواز قبر کی دیواروں سے بھی نیچے سے آ رہی تھی، میں لعنت، میں اندھیرا ہوں، دیکھتی جا، تیری دعا بھی آج تجھے نہیں بچا سکتی۔ ایمان پری اور ظالم چڑیل۔ چڑیل نے اپنے بالوں کو سانپوں کی طرح پھیلایا، اور زخمی شیرنی کی طرح ایمان پری کی طرف چپٹی۔ ایمان پری نے زمین پر قدم مضبوط جمائے اور اللہ کہہ کر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اچانک اس کے ارد گرد نور کا دائرہ بن گیا۔ چڑیل نے چیخ کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو ہزاروں نمازیوں کو ڈرایا، مگر تاؤ۔ ایمان پری نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، عمل کے بغیر دعویٰ ایمان نہیں ہوتا، میرا اللہ زندہ ہے، اور وہ صرف بہادروں کا ساتھ دیتا ہے۔ چڑیل غصے سے پاگل ہونے لگی، پورا جنگل جلنے لگا۔ چڑیل نے آخری وار کرنے کے لیے پوری طاقت لگائی، لیکن جیسے ہی اس نے حملہ کیا، قرآن کی آیات سے نور پھوٹا، اور چڑیل چیختی ہوئی راکھ بن گئی۔ نہ صرف میں، میرا ظلم بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سبحان ایمان۔ اگلی صبح لوگوں نے حویلی میں روشنی دیکھی، وہ جگہ جو کئی سالوں سے موت کا گھر تھی، اب وہاں سکون تھا۔ چڑیل کے بجائے قرآن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گاؤں والے ایمان پری سے بولے، تم نے ڈر کو شکست دی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایمان پری نے مسکرا کر صرف ایک بات کہی، ڈر اندھیرے سے جنم لیتا ہے، اور اندھیرا روشنی سے نہیں لا سکتا۔ ایمان سب سے بڑی روشنی ہے۔ سبق: چڑیل کبھی باہر نہیں ہوتی، وہ اندر کے ڈر میں چھپی ہوتی ہے۔ جس نے خوف کو شکست دے دی، اس نے پوری دنیا کو شکست دے دی۔ ایمان سب سے بڑا ہتھیار ہے۔